ٹائٹینک کے بعد اگر لوگوں کو کسی شپ پر یقین تھا تو وہ تھی ایم وی ایکسپلورر۔ یہ دنیا کی پہلی کروز شپ تھی جس کو خاص بنایا ہی برف میں چلنے کے لیے تھا۔ اس کی پرفارمنس اتنی اچھی تھی کہ اس نے انٹارکٹیکا میں کئی شپس کو ریسکیو کرنے کا ریکارڈ بھی بنایا ہے۔ لیکن 23 نومبر 2007 کی رات کو کالے اور ویران سدرن اوشن میں اس شپ کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ اس کو بیچ سمندر میں ہی اکیلا چھوڑ کر نکلنا کیپٹن کی مجبوری بن چکی تھی۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، 1960s میں سمندر کے راستے انٹارکٹیکا کا سفر کرنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہاں پر سمندر برف سے بھرا ہوتا تھا اور اس صورت میں کسی نارمل شپ کا وہاں پر جانا موت کو دعوت دینے جیسا ہی تھا۔ مگر ایک سویڈش امریکن بزنس مین ایرک لنڈ بلیڈ نے اسے چیلنج سمجھ کر قبول کیا اور ایک ایسی شپ بنانے کا ارادہ کیا جو بآسانی انٹارکٹیکا کا سفر کر سکے، اور جو لوگ انٹارکٹیکا دیکھنے کا خواب رکھتے تھے وہ اپنا خواب پورا کر سکیں۔ اسی مقصد کے لیے ایک اسپیشل شپ تیار کی گئی جس کی لمبائی 240 فٹ اور وزن 2300 ٹن سے بھی زیادہ تھا۔ اس شپ کو لنڈ بلیڈ ایکسپلورر کا نام دیا گیا۔ ایکسپلورر کا کمپیریزن اگر اتہاس کی مشہور شپس ٹائٹینک یا پھر RMS اولمپک سے کیا جائے تو یہ ان سے چھوٹی تو ضرور تھی، مگر مضبوطی میں اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ وہ پہلی کروز شپ بنائی گئی تھی جس کا مقصد پیسنجرز کو انٹارکٹیکا کے برفیلے پانی کی سیر کرانا تھا۔ نارملی یہ کام عام شپس نہیں کر سکتی۔ اگر کبھی شپس کو برفیلے سمندر میں جانا ہو تو ان کے آگے آئس بریکر لگایا جاتا ہے، لیکن یہ آئس کلاس 1A شپ، یعنی اس کو برف میں چلنے کے لیے آئس بریکر کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس کا باؤ ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ شپ کے وزن سے ہی برف ٹوٹتی جاتی تھی۔ اس شپ میں 104 پیسنجرز اور 54 کریو ممبرز کے لیے جگہ موجود تھی۔ کروز شپ میں تمام لگژری فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی تھی جو ایم وی ایکسپلورر کی شان میں اضافہ کر رہی تھی، کیونکہ اسے خاص طور پر انٹارکٹیکا کے سفر کے لیے بنایا گیا تھا اور وہاں موجود برف سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کے حل کو ڈبل لیئر میں بنایا گیا تھا۔ لانچ ہوتے ہی یہ شپ پوری دنیا میں فیمس ہو گئی اور لوگ اس پر سوار ہو کر انٹارکٹیکا جانے کی خواہش رکھنے لگے۔ اصل میں پہلے اس کا نام تو لنڈ بلیڈ ایکسپلورر رکھا گیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس شپ کے اونرز بھی بدلتے رہے اور 2004 میں آخری بار اس کو ٹورنٹو بیسڈ ٹریول کمپنی گیپ ایڈونچرز نے خریدا، جنہوں نے اس کا نام ایم وی ایکسپلورر رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد یہ کسی اور مالک کے قبضے میں نہیں آ پائے گی، ایسا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ 2007 تک ایم وی ایکسپلورر انٹارکٹیکا کے 250 کامیاب سفر کر چکی تھی، لیکن اسی سال کے نومبر میں اس کو ایک ایسے سفر پر روانہ ہونا تھا جہاں سے لوٹ کر یہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ یہ نومبر 2007 تھا۔ ایم وی ایکسپلورر اپنے 19 روزہ سفر کے لیے بالکل تیار تھی۔ اس کو ارجنٹینا کے شہر اسوائیا سے اسٹارٹ لینا تھا اور فاکلینڈ آئی لینڈ سے ہوتے ہوئے ساؤتھ جارجیا آئی لینڈ اور پھر انٹارکٹیکا تک پہنچنا تھا۔ 11 نومبر 2007 کو ایم وی ایکسپلورر میں 100 پیسنجرز اور 54 کریو ممبرز ایک بار پھر سے انٹارکٹیکا کے اس حسین سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں تک سب کچھ نارمل چل رہا تھا، کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کا یہ حسین سفر ان کو کس مصیبت میں دھکیلنے والا ہے۔ ایم وی ایکسپلورر کے کیپٹن 49 ایئرز کے بینٹ وائمن تھے۔ وہ ہزاروں بار اس برف سے بھرے سمندر پر شپس چلا چکے تھے اور اسی ایکسپیرینس کی وجہ سے ہی پیسنجرز خود کو محفوظ سمجھ رہے تھے۔ پر انٹارکٹیکا کے شپ کیپٹنز چاہے کتنے بھی ایکسپیرینسڈ کیوں نہ ہو، وہاں کی بدلتی کنڈیشنز کی وجہ سے ہر بار مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہر بار ایک نیا چیلنج ان کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس سفر کی شروعات میں کیپٹن بینٹ وائمن نے ایک حیران کن فیصلہ کیا۔ وہ اپنے پلانڈ روٹ سے ہٹ کر شپ کو ایک نئے روٹ پر سے لے کر جانا چاہتے تھے، کیونکہ کیپٹن کا ماننا تھا کہ ایسا کرنے سے شاید وہ زیادہ برف والے علاقوں سے بچ کر اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے۔ شروعات کے 10 دن بالکل معمول کے مطابق چل رہے تھے، لیکن 22 نومبر کی شام کو سورج غروب ہو رہا تھا اور پیسنجرز اپنے اپنے کیبنز میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اسی دوران ایم وی ایکسپلورر ایک ایسے علاقے میں انٹر ہوئی جہاں پر کافی زیادہ برف موجود تھی۔
کیپٹن نے اناؤنسمنٹ کی کہ ہم برف والے علاقے سے گزر رہے ہیں، اسی لیے برف کے بار بار ٹکرانے کی وجہ سے شور پیدا ہوگا اور یہ رات آپ سب کو برداشت کرنی پڑے گی۔ اندھیرے کی وجہ سے کیپٹن نے شپ کی رفتار کو کم کر کے صرف 5 ناٹس پر سیٹ کر دیا تھا، یعنی قریب 10 کلومیٹرز پر آور۔ آہستہ آہستہ شپ پتلی برف کی لیئر سے نکل کر موٹی اور پرانی برف کی لیئر والے علاقے کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر کیپٹن کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کیونکہ رات کے 10 بج چکے تھے اور زیادہ کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ آدھی رات کے وقت اچانک شپ ایک زوردار آواز کے ساتھ رک گئی۔ پہلے تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن پھر معلوم پڑا کہ شپ ایک سخت برف کے تودے سے ٹکرا کر رک گئی ہے۔ کیونکہ کیپٹن نے پہلے ہی اناؤنسمنٹ کر رکھی تھی، اسی وجہ سے کافی پیسنجرز نے اس آواز پر دھیان نہیں دیا اور وہ سوتے ہی رہے۔ کچھ دیر بعد کیپٹن شپ کو دوبارہ سے چلانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایم وی ایکسپلورر اب دوبارہ سے برف کو کاٹتی ہوئی برفیلے سمندر میں آگے بڑھ رہی تھی، مگر کیپٹن سمیت شپ میں سوار پیسنجرز یہ نہیں جانتے تھے کہ شپ کے حل میں ایک سوراخ ہو چکا ہے اور پانی اب دھیرے دھیرے شپ کے نچلے حصے میں جمع ہونا شروع ہو چکا ہے۔ سوئے ہوئے پیسنجرز کی آنکھ تب کھلی جب ان کے کیبنز میں پانی بھرنا شروع ہو چکا تھا۔ کیونکہ پیسنجر کیبن جہاز کے نچلے والے حصے میں تھے، اسی لیے پانی سب سے پہلے وہیں پہنچا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے پیسنجرز میں اچانک ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ پانی اب ہر ممکنہ جگہ سے شپ میں داخل ہو رہا تھا، چاہے لائٹ سوئچ ہوں، ڈکٹ وینٹ یا پھر دروازے کی دراریں۔ جب تک کیپٹن کو اس بات کا علم ہوا تو کئی کیبنز پانی سے بھر چکے تھے۔ پہلے تو ان کو لگا کہ شاید چھوٹا ڈیمیج ہوا ہے جس پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن جب پانی کا پریشر بڑھتا ہی جا رہا تھا تو کیپٹن بھی سمجھ گیا کہ بات اب قابو سے باہر نکل چکی ہے۔ کیپٹن نے فوری طور پر شپ کو خالی کرنے کا آرڈر دیا اور تمام لائف بوٹس کو ڈپلوائے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران شپ برفیلے علاقے سے تو نکل چکی تھی، مگر پانی جمع ہونے کی وجہ سے وہ ایک طرف جھک گئی تھی۔ کریو ممبرز جلدی سے شپ کو خالی کرنے اور انسانی جانوں کو بچانے میں مصروف تھے۔ شپ اپنی منزل سے 46 کلومیٹر دور تھی اور منزل پر ڈیمیج شپ کے ساتھ پہنچنا ناممکن تھا۔ دوسری طرف مسئلہ یہ بھی تھا کہ انٹارکٹیکا کا یہ سمندر برف ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ٹھنڈا تھا اور یہاں کی ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے لائف بوٹس پر زیادہ دیر رہنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے کیپٹن نے ایکسپلورر کے قریب موجود دوسری شپس کو SOS کے سگنلز بھیجنا شروع کر دیے۔ یہ سگنلز نیشنل جیوگرافک اینڈیور اور نارج نامی شپس کو بھیجے گئے تھے، مگر یہ شپس بھی کافی دور تھیں اور ان کا فوراً یہاں تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ پانی ایم وی ایکسپلورر کے سیپریٹر روم میں جمع ہونا شروع ہو گیا۔ یہ وہ روم ہوتا ہے جہاں شپس کی تمام مشینری موجود ہوتی ہے، یعنی اسی روم سے ہی پوری شپ کو پاور دی جاتی ہے۔ اس روم میں پانی بھرنے کی وجہ سے اب ایم وی ایکسپلورر کی تمام الیکٹریسٹی بند ہو گئی۔ انٹارکٹیکا کے برفیلے سمندر کے بیچوں بیچ اب ایم وی ایکسپلورر بالکل اندھیرے میں تنہا کھڑی تھی۔ اس کے انجنز بند ہو چکے تھے اور اب شپ صرف سمندری لہروں کے رحم و کرم پر تھی۔ کیپٹن کو جہاں ایویکویشن کی فکر تھی، وہیں اب اس کو ایک اور خیال بھی تنگ کر رہا تھا۔ اگر شپ کا انجن دوبارہ سے آن نہ کیا گیا تو تیز ہوائیں اور لہریں شپ کو دوبارہ برف والے علاقے میں دھکیل سکتی تھی۔ الیکٹریکل فیلئر کی وجہ سے انجنز کو مینولی طریقے سے آن کرنے کی کوشش کی گئی۔ خوش قسمتی سے یہ آئیڈیا کام کر گیا اور انجنز ایک بار پھر سے اسٹارٹ ہو گئے۔ کریو ممبرز نے شپ کو خالی کرنے کا پروسیس مزید تیز کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں جہاز پر سوار تمام افراد 4 لائف بوٹس میں سوار ہو کر ٹھنڈے ترین پانی میں اتر گئے۔ کچھ دیر تک کیپٹن اور چند کریو ممبرز شپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آخرکار انجن ایک بار پھر سے بند ہو گئے۔ اب ایم وی ایکسپلورر میں پانی تیزی سے بھرتا جا رہا تھا اور کیپٹن کو جلد از جلد کوئی فیصلہ کرنا تھا، لہٰذا کیپٹن اور چند کریو ممبرز بھی شپ سے اتر کر لائف بوٹس میں سوار ہو گئے۔ اب یہ 150 سے زیادہ لوگ لائف بوٹس میں موجود ٹھنڈے ترین سدرن اوشن میں کھلے آسمان کے نیچے کسی مدد کا انتظار کر رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا ان کا انتظار مشکل سے مشکل بنا رہی تھی۔
اگلے 4 گھنٹوں تک یہ انتظار جاری رہا اور آخر کار ایک شپ ان